سورہ بقرہ آیت نمبر 269 269 آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء، کہ حکمت اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس شخص کو حکمت دے دی گئی فقد اوتی خیرا کثیرا، تحقیق اسے خیر کثیر عطا کر دیا گیا۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل مند لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات آ چکی، اللہ تبارک و تعالی نے انفاق فی سبیل اللہ، اپنی راہ میں خرچ کرنا یا عمومی طور پر خرچ کرنا، اس کی شرائط کے متعلق گفتگو فرما رہے تھے کہ مختلف قسم کی اس کی شرائط ہیں، کہ جیسا کہ خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلانا، خرچ کرنے کے بعد کسی کو تکلیف نہیں دینی، خرچ کرنا ہو تو ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، اخلاص کے ساتھ خرچ کرنا ہے۔ پھر خرچ کرنے کے اندر بھی جو عمدہ اور جید اور اچھی چیز ہو، بہترین چیز ہو، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، ردی اور فضول اور نکمی قسم کی کوئی چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے۔ مزید اسی طریقے سے خرچ انفاق فی سبیل اللہ کے متعلق اور مزید کچھ باتیں آگے آنے والی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی بیان فرمائیں گے۔ درمیان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حکمت سے متعلق گفتگو کر دی، اس کے ساتھ ما قبل کی آیات کے ساتھ کیا ربط ہے، کیا جوڑ ہے، وہ انشاءاللہ میں ابھی آگے چل کر بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے حکمت کے معنی وغیرہ بیان کر دوں تو انشاءاللہ العزیز اس کا ربط اور اس کا ما قبل کے ساتھ تعلق آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا۔ محترم سامعین کرام، حکمت کا لفظ قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مقام پر مختلف آیات کے اندر اس لفظ کو بیان کیا ہے، جیسا کہ آپ حضرات پیچھے پڑھ کر آ چکے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے حکمت کا لفظ استعمال کیا۔ پیچھے آپ طالوت اور جالوت کا قصہ پڑھ کر آئے ہیں، وہیں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے حکمت کا لفظ استعمال کیا وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ اسی طریقے سے اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے حکمت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں، صاحب بحر المحیط انہوں نے
اس لفظ کے معنی کے اندر تقریباً 30 کے قریب اقوال کو بیان کیا ہے کہ حکمت کے معنی 30 کے قریب انہوں نے کیے ہیں، اور سارے معانی کو بیان کرنے کے بعد انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے کہ ان سب کا لب لباب، سب کا معنی اور مفہوم قریب قریب ہی ہے، کوئی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، حکمت کا عام طور پر جو معنی کیا جاتا ہے وہ فہم، سمجھ اور دانائی کے کیے جاتے ہیں۔ حکمت کا عام طور پر جو معنی کیا جاتا ہے، جو عمومی طور پر ہمارے ہاں رائج ہے، اس کا معنی فہم کے، سمجھ کے، دانائی کے، اس کے معنی کیے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اور معانی کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اصل میں حکمت یہ ہے کہ حکمت اس کو کہتے ہیں جس کے اندر مضبوطی ہو، جس کے اندر انسان میں علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہو، یا جس کو علم نافع عطا کیا گیا ہو، یا جس کو دین کا فہم، قرآن کا فہم، قرآن کی سمجھ، دین کی سمجھ کیا ہے عطا کی گئی ہو۔ یہ ساری حکمت کے کیا ہیں معنی ہیں، یہ ساری حکمت کے معنی ہیں۔ محترم سامعین کرام، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید جو آپ پر اتارا گیا ہے، جو آیا وہ ہمارے پر بھی وہی ہے، جو آیا وہی قرآن مجید ہے، جو معنی اس کے آپ کے سامنے وہی معنی ہمارے بھی سامنے ہے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ کوئی آدمی ایسا ہو جس کو قرآن مجید کا فہم الگ سے کیا ہے عطا کر دیا گیا ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے دین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے دین ہے کہ کسی کو قرآن کا فہم، کسی کو قرآن کی سمجھ، قرآن کی گہرائی کیا کر دی گئی، عطا کر دی جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جیسا کہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ کے متعلق آتا ہے کہ ان سے پوچھا گیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ اس کے اندر کیا بیان، لمبا واقعہ میں مختصر بیان کر رہا ہوں کہ اس میں انہوں نے کیا کہا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذمے جو کام تھا کہ آپ کو اس مقصد کے لیے بھیجا گیا، وہ مقصد پورا ہو گیا، اب آخرت کی کیا کریں، تیاری کریں، آخرت کی تیاری کریں۔ اور دیگر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کیا فرمایا تھا کہ بھئی اس میں اذا جاء نصر اللہ الفتح سے مرافت مکہ اور یوں اور اس قسم کی فتوحات کیا ہے بیان کی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، میں بھی وہی سمجھتا ہوں۔ اب یہ ایک قرآن کی بصیرت اور فہم یہ کسی کو کیا کی گئی، عطا کی گئی ہے۔ تو یہ اصل یہ ہے کہ قرآن کا فہم جس کو عطا کر دیا گیا اس کو حکمت کیا ہے عطا کر دی گئی ہے۔ محترم سامعین کرام، حکمت کا لفظ ہمارے ہاں جو استعمال ہوتا ہے اس کے متبادل اور مرادف کے طور پر لفظ دانشور، فلاسفر، ڈاکٹر جو پی ایچ ڈی ہوتا ہے وہ بھی اسی کے ہم معنی مترادف کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ اس کے متبادل کے طور پر تو استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن جو حکمت کا وہ جو خاص معنی ہے وہ ان الفاظ سے ادا ہونا ممکن نہیں ہے۔ کیوں کہ اس دانشور، فلاسفر، ڈاکٹر پی ایچ ڈی، اس کے اندر یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ آدمی پڑھا لکھا ہے، لیکن اس کے اندر علم جو اس نے حاصل کیا اس پر عمل بھی ہے کہ نہیں ہے وہ اس کے اندر شامل نہیں۔ جبکہ حکمت کے اندر وہ چیز ہوتی ہے جو علم، ایسا علم جس پر وہ عمل بھی کیا ہے کرنے والا ہو، عمل بھی کرنے والا ہو۔ اور عمل جو ہے یہ اصل میں علم کی کیا ہے روح ہے، اور حکمت کی روح یہی ہے کہ اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، یہ حکمت کی کیا ہے روح ہے۔ جیسا کہ خود حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الرأس الحکمت مخافت اللہ، کہ حکمت کی جڑ کیا ہے، یہ اللہ کا خوف ہے، اللہ کی خشیت ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ خوف، یہ خشیت، یہ ڈر اس شخص کو سب سے زیادہ ہوگا جو جتنا اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان رکھے گا، اس کو اتنا ہی کیا ہوگا، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت اور اللہ کا ڈر ہوگا۔
حضرت شیخ ذوالفقار نقشبندی صاحب مدد ذیل العالی اپنے کتاب کے اندر ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ کچھ حضرات ان کے جاننے والے تھے، کوئی ڈاکٹر جو ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، جو سرجن تھے، ڈاکٹر یعنی کہ سرجری وغیرہ دل کا آپریشن وغیرہ کیا کرتے تھے. تو کسی کے ہاں مہمان ہوئے تو انہوں نے مہمان نوازی کے اندر ان کے لیے کھانا جو بنایا تو اس میں گوشت وغیرہ بھی اور یہ سب چیزیں بنائی، اور ساتھ ساتھ سیلڈ بھی تھا اور کچھ سبزی بھی تھی. تو اب جب کھانے کا وقت ہوا تو کھانے میں جناب والا وہ ڈاکٹر صاحب کیا کر رہے ہیں، وہ جو ہارٹ اسپیشلسٹ تھے، جو سرجن تھے، وہ سیلڈ کھا رہے ہیں، سلاد کھا رہے ہیں، سبزی استعمال کر رہے ہیں. مہمان نے کہا کہ بھئی یہ گوشت وغیرہ بھی ہے، کھا لے. وہ ایک آدھ انہوں نے بوٹی لے لی، باقی نہیں. مزید انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے پتہ ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں نا، مجھے پتہ ہے کہ یہ گوشت آگے چل کر کیا کیا کچھ نقصان کرتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، کہ میں جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر لوگوں کے آپریٹ کرتا ہوں نا، تو مجھے وہاں پر گوشت کی جو چربی وین کے اندر جو جمی ہوئی نظر آتی ہے نا، مجھے اس کے نقصانات کا پتہ ہے. اب حضرت شیخ یہ واقعہ نقل کر کے وہ فرماتے ہیں کہ اب اس آدمی کے سامنے اس کے نقصان، اس کی معرفت کھلا کر کیا ہے سامنے آ چکی ہے، اور وہ اس سے اتنا ہی کیا ہے ڈر اور خوف رکھ کر. تو یاد رکھیے گا، تو اللہ تعالیٰ کی معرفت جس کو جتنی حاصل ہو جائے گی وہ اتنے ہی اس کے اندر حکمت کیا ہے آتی چلی جائے گی. رأس الحکمت مخافت اللہ، کہ اللہ کی رہے. تو یہ حکمت کے معنی مختلف بیان کیے گئے ہیں. حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے اس کا معنی سنت کے بھی کیا کیے ہیں، بیان کیے، مضبوطی کے، اور یہ سارے، اور ان سب کا لب لباب کیا ہے، وہی ہے کہ دین کا فہم ہو، قرآن کا فہم ہو، دین کے اندر پختگی ہو، علم نافع ہو یا عمل ہو. یہ سارے کے سارے کا معنی اور مفہوم کیا ہے، ایک ہی نکل آتا ہے. اس لیے صاحب بحر المحیط نے لکھا ہے کہ اس کے اتنے معنی ہیں لیکن سب کا لب لباب اور کیا ہے. تو فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ جس سے چاہتے ہیں یہ حکمت، یہ دانائی، یہ بصیرت، یہ ساری چیزیں کیا کر دیتے ہیں، عطا کر دیتے ہیں. آپ حضرات نے قرآن مجید کے اندر سورہ لقمان ایک سورت پڑھی ہوگی، حضرت لقمان حکیم. آپ حضرات نے پڑھا ہے کہ ان کو لقمان حکیم کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ نبی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک خاص بصیرت، ایک فہم، ایک حکمت، ایک دانائی، ایک سوجھ بوجھ ان کو کیا کی، عطا کی ہے، جس کی وجہ سے ان کو لقمان حکیم کہا جاتا ہے. ان کو لقمان حکیم کہا جاتا ہے. اور یاد رکھیے گا، یہ حکمت، یہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی حضرات انبیاء علیہ السلام کو کیا کرتے ہیں، عطا کرتے ہیں. اور اس کے بعد مخلوق میں جس کو جتنا چاہے اس میں سے کیا کر دیتے ہیں، عطا کر دیتے ہیں. اب جب مخلوق میں جس کو عطا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جس شخص کو یہ حکمت عطا کر دی گئی، یہ فہم، یہ بصیرت عطا کر دی گئی، فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اس کے بہت زیادہ خیر کثیر اس کو کیا کر دیا گیا، عطا کر دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وجہ سے فرمایا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اور جس کو آپ نے کہا نا اوتیا خیرن کثیرا، جس کو خیر کثیر عطا کر دی، تو جس کو خیر کثیر عطا کر دیا گیا اور خیر عطا کر دی گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا، جس کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، بھلائی جس کو دے دیتے ہیں، من یفقہہ فی الدین، اس کو دین کے اندر فہم، سمجھ بوجھ کیا کر دیتے ہیں، عطا کر دیتے ہیں، سمجھ بوجھ کیا کر دیتے ہیں، عطا کر دیتے ہیں. محترم سامعین کرام، اب یہ سمجھ کے لیے، یہ فہم کے لیے کیا ہے، علم کا ہونا ضروری ہے. اور یہ علم کہاں سے آئے گا؟ یہ مدارس سے آتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سلسلہ ایک مدارس کا کیا کیا ہے، سلسلہ شروع کیا ہے. اب یہ مدارس ہی ہیں جو آپ حضرات نے دیکھ لیا، جیسا کہ میں نے پیچھے جمعے کے اندر بیان کیا تھا کہ 1866-67 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی. کیوں؟ تاکہ لوگوں کے اندر جو دینی علوم ہے جس کا گراف بہت نیچے آ چکا تھا، تاکہ لوگوں کے اندر وہ اویئرنس آئے، تاکہ لوگوں کے اندر وہ علوم نبوت آئے، وہ اپنی زندگی اس دین کی روشنی کے اندر کیا کر سکیں، دین کی روشنی میں اپنی زندگی کا لائحہ عمل مرتب کر سکیں اور چل سکیں. یہ مدارس سے کیا ہے، آتا ہے. اور یہ حضرات علماء کرام یہ اس کو کیا کرتے ہیں، سکھاتے ہیں.
تو بہرحال اب یہاں سے اسی کے آیت کے ہم تطبیق کے اندر آتے ہیں، اس کے ربط کے اندر آتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ حکمت کیا ہے، جو انسان کو فہم اور بصیرت کیا کرے، عطا کرے۔ اب آپ دیکھیے پچھلی آیت مبارکہ جو ہم نے پڑھی، اس کے اندر فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ خرچ کرنے کے معاملے میں نا شیطان تمہیں ڈرائے گا، او بھائی کہاں خرچ کر رہے ہو، آگے تمہارے پاس پیسے نہیں، ختم ہو جائے گا، مفلسی، محتاجگی اور ضروریات اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کو مختلف قسم کے وسوسے لا کر دکھائے گا کہ خرچ نہیں کرنا، پیسے کم ہو جائیں گے، یوں ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک طرف شیطان اس قسم کے وسوسے ڈال کر یہ بتا رہا کہ خرچ نہیں کرنا، اور جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی ہوگی، جس کو فہم دیا ہوگا، وہ سمجھ جائے گا یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کیا واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، کہ خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا وعدہ بھی ہے، اور پتہ نہیں کتنی کچھ زیادتی کا وعدہ ہے، کیا کچھ اللہ تعالیٰ مال کے اندر ان چیز میں کیا کریں گے، زیادہ کریں گے۔ اب جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت عطا کی ہوگی تو وہ آدمی شیطان کے ان وسوسوں کے اندر کیا ہے، نہیں آئے گا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے بعد اس آیت کو لے کر آئے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ جس کو سمجھ ہوگی وہ پھر رکے گا نہیں، وہ خرچ ہی کرتا چلا جائے گا، وہ شیطانی خیالات کے اندر نہیں آئے گا۔ آگے فرمایا وما یذکر الا اولو الالباب، کہ اور نصیحت کون حاصل کرتے ہیں، جو عقل مند ہے، جو کیا ہے، عقل مند ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، جانوروں میں سب سے بدترین کون ہیں، کہ جن کو سمجھ بوجھ نہیں، گونگے ہیں، بہرے، لا یعقلون، کوئی عقل فہم ان کو ہے ہی نہیں ہے، ایسے لوگ جانوروں سے بھی کیا ہے، بدتر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے کفار کے متعلق کیا فرمایا، اولئک کالانعام بل هم اضل، کہ ان کے دل ہیں یہ ہیں، کوئی سمجھ بوجھ کچھ بھی نہیں ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ جانوروں سے بھی کیا ہے، گئے گزرے ہے، تو ان کے اندر کوئی فہم سمجھ نہیں ہے۔ تو سمجھ فہم جس کو کس کو وہ نصیحت کون حاصل کریں گے، وما یذکر الا اولو الالباب، جو عقل مند لوگ ہوں گے وہی اس سے کیا کریں گے، نصیحت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی، سمجھنے کی، دین کا فہم کیا ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔